السلام علیکم پاکیزہ عشق بھائی حرین فاطمہ قسط نمبر 21۔ آبرو اور ارویش کے پاس فلیٹ پہ گئی تو رائد بھی وہاں پہلے سے ٹپکا ہوا تھا، لیکن رائد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آبرو بھی آ گئی ہے۔ ارویش کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب رائد کچن میں گیا۔ ارویش، چائے کس کے لیے بنا رہی ہو؟ ارحم کے لیے بنا رہی ہوں، آپ نے بھی پینی ہے تو بتا دے، میں بنا دیتی ہوں۔ ہاں چلو مجھے بھی بنا دو، پھر مجھے بھی چائے بنا کر دینے والے آ جائے گی، فکر ناٹ، اچھے سے بنا کر پلاؤں گی تمہیں تو۔ رائد کے کانوں سے آبرو کی آواز ٹکرائی تو رائد نے چونک کر آبرو کی طرف دیکھا۔ تم یہاں، میرا مطلب ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جو تم کر رہے ہو؟ آئیبرو اچکا کر بولی۔ یار تم مجھے بتا ہی دیتی، میں تمہیں لینے ہی آ جاتا، مجھے کیا پتا تھا تم یہیں ٹپک پڑو گے۔ تم دونوں لڑتے رہو، میں جا رہی ہوں چائے لے کر۔ جب تم دونوں لڑتے لڑتے تھک جاؤ تو پانی پی لینا، تھوڑا سانس لے لینا اور پھر سے شروع ہو جانا۔ آبرو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ ارویش کے جاتے ہی رائد نے سیریس ہو کر پوچھا۔ آئی ایم سوری رائد، میں کتنی بیوقوف ہوں، تمہارے موبائل پر کسی لڑکی کی آواز سن کر اس کی باتوں میں آ گئی، میں نے بہت غلط کیا، پلیز آئی ایم سوری۔ آبرو، آخر تم نے پہلی بار سچ بول ہی دیا کہ تم بیوقوف ہو۔ آبرو رائد کو گھورنے لگ گئی۔ رائد ایک بار پھر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ رائد، اٹھو، کوئی دیکھ لے گا۔ سو مس آبرو، کیا آپ کو یہ ناچیز ہینڈسم سا بندہ قبول ہے؟ ول یو میری می؟ رائد نے اپنی پاکٹ سے پھول نکالا اور آنکھوں میں پیار لیے آبرو کو پرپوز کیا۔ جب کہ آبرو نے شرم کے مارے نظریں چکا لیں۔ تو تمہیں شرم بھی آتی ہے؟ رائد پلیز اٹھو، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ یس۔ آبرو نے یس بول کر رائد کے ہاتھوں سے گلاب کا پھول لے لیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ارحم اور ارویش جھولے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ارحم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا ہوا ارویش؟ تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات ہو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ارحم، میں اپنی بہن اور اپنی امی کو آج رات گھر میں ڈنر پر بلانا چاہتی ہوں۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، تم جب چاہو اپنے گھر والوں کو بلا سکتی ہو۔ ارویش نے اپنی امی کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ آبرو نے ارویش کو انہیں انوائٹ کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن ارویش نہیں مانی۔ ارویش کی امی اور بہن نے تجسس کے مارے آنے کا کہہ دیا۔ آخر وہ بھی تو دیکھیں کون ہے وہ جس کی ارویش تعریفیں کیے جا رہی ہے۔ ارحا اور اس کی امی جیسے گھر میں انٹر ہوئیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت اور شاندار گھر تھا جسے خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ واہ ارویش، کتنا لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے، واو۔ اس سے پہلے کہ ارویش کچھ بولتی، آبرو جلدی سے بول پڑی۔ نصیب کی بات ہوتی ہے، جن کی نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بھی زیادہ بہترین سے نوازتا ہے، جیسے ارویش کو نوازا ہے۔ تم نے سنا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ارویش نے کبھی دوسروں کا برا نہیں کیا تو اس کا رب اس کے ساتھ برا کیسے کرتا؟ اس سے پہلے کہ ارحا کوئی جواب دیتی، ارحم اور رائد بھی آفس سے واپس آ گئے، لیکن سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ ماضی کی تلخ یادیں ان کے ذہن میں گھومنے لگ گئیں، جبکہ ارحا ارحم کو اپنے سامنے دیکھ کر ارویش سے جیلس ہونے لگ گئی۔ ارحم، یہ میری بہن ارحا اور یہ میری امی ہے۔ ارحم نے خود کو کمپوز کیا اور سلام کرتے ہوئے وہاں سے فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ارحم سیڑھیاں چڑھتا، ارحا جلدی سے بول پڑی۔ ارحم، کیسے ہیں آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اور اپنے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ لے آئی، جبکہ ارحم مکمل طور پر ارحا کو اگنور کرتے ہوئے ارویش سے مخاطب ہوا۔ ارویش، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ ارحم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور رائد بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ شٹ یار، ارحا ارویش کی بہن ہے، آئی کانٹ بلیو دس، سوتیلی بہن ہے۔ مجھے آبرو نے ان کے سارے کارنامے بتائے ہیں کہ وہ ارویش کے ساتھ کیا کرتی تھی، اور انہیں کی خاطر ارویش نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یار رائد، اب کیا ہوگا اگر ارحا نے ارویش کو بتا دیا؟ وہ تو ویسے بھی ارویش کو سب الٹا ہی بولے گی، اور اگر ارویش نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تو رائد میں کیا کروں گا؟ پھر میں ارویش کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاگل مت بنو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارویش بہت خوش ہے، اسے کسی الجھن میں مت ڈالنا۔ تو چل میں آتا ہوں، ٹھیک ہے ارحم، میں جا رہا ہوں، تو بھی آ جانا۔ رائد نیچے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رائد کے پیچھے پیچھے ارحم بھی وہاں آ گیا۔ ارحا ارحم کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے لگی تو ارحم جلدی سے بول پڑا، آپ دوسری چیئر پر بیٹھ جائیں، یہ میری بیوی کی جگہ ہے۔ ارحا منہ بسوڑ کر دوسری چیئر پر بیٹھ گئی۔ رائد آبرو ارحا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ ارحا کی نظریں بار بار پلٹ کر ارحم کی طرف جا رہی تھیں۔ ارحم تو بہت ہینڈسم ہے،
جی بالکل، بس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے دوست کو چڑیلوں سے بچائے رکھا اور ایک خوبصورت بیوی سے نوازا۔ راحت کے یوں بولنے پر اب کی بار ارحم اور ارویش بھی مسکرانے لگ گئے۔ ارحا کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ ڈنر کے بعد ارویش کی امی نے دکھاوا کرنا شروع کر دیا۔ آخر ارویش کی شادی امیر آدمی سے جو ہوئی تھی۔ ارویش اب تو ہم ملتے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ ارویش کی بہن ہیں، اس طرح آپ میری اور ارحم کی بھی بہن ہیں۔ آپ کا جب دل کرے اپنے بھائیوں کے گھر آ جائیے گا، راحت نے ایک ایک لفظ چبا کر جواب دیا۔ راحت کی بات پر ارحا پیر پٹک کر رہ گئی اور کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ارحا اور اس کی امی وہاں سے چلی گئیں۔ اچھا ارویش، میں چلتی ہوں، امی ویٹ کر رہی ہوں گی تمہیں، میں چھوڑ آتا ہوں، ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے۔ آبرو اوکے کہہ کر چلی گئی۔ راحت بھی اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ ارحم اور ارویش دونوں اپنی پسندیدہ جگہ گارڈن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ارویش ارحم کے چہرے پر پریشانی محسوس کر کے پوچھ ہی بیٹھا، ارحم آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ کچھ بھی تو نہیں ارحم، آپ جب سے آئے ہیں کچھ ٹینشن میں لگ رہے ہیں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ارویش تم مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہو نا؟ ارحم میں خود سے بھی زیادہ آپ پر ٹرسٹ کرتی ہوں۔ ارویش کے بولنے پر ارحم کے دل میں سکون کی ایک لہر اتری اور وہ ارویش کو اپنے اثار میں لے گیا۔ ارویش تمہیں اگر کبھی مجھ سے کوئی بدگمانی ہو نا، تم سیدھا میرے پاس آنا اور مجھ سے بات کرنا، پہلے میری بات سن لینا اور پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ ارحم آپ مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بس اسی لیے بولا۔ ارحم مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ ارویش جلدی سے روم میں بھاگ گئی۔ وہ ارویش کو بھاگتے دیکھ مسکرانے لگا۔ وہ روم میں آیا تو ارویش سوئی ہوئی تھی۔ وہ ارویش کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہو کر ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گیا۔ ماضی ارحم ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ارحا کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہائے ارحم، سوری لیٹ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، کیسی ہو؟ فائن، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آؤ کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ دونوں نے کھانا آرڈر کیا۔ ارحا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ہم 3 سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ شادی کا نام سنتے ہی ارحا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ارحم تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں پہلے گھر بات کر لوں پھر بتاؤں گی، امی مانیں گی تو ہی ہم دونوں کی شادی ہوگی، اوکے؟ اسے ارحا کا اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کرنے کا خیال سن کر خوشی ہوئی تھی۔ میری دیدہ کچھ دنوں میں تمہارے گھر رشتہ لے آئیں گی۔ ارحا بے دلی سے مسکرائی۔ ارحا میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ ارحا جلدی سے خوش ہوگی اور ارحم اس کے لیے کچھ گولڈ کا لایا ہوگا۔ ارحم نے انویلپ کھولا تو اس میں گجرے تھے۔ گجروں سے ہی دل خوش کرنے ہیں، یہ نہیں کہ گولڈ کا کچھ ڈائمنڈ رنگ ہی لے آئے۔ ارحا دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی، تمہیں اچھے لگے؟ ہاں بہت اچھے ہیں، تمہیں پتہ ہے مجھے گجرے بہت پسند ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگیں گے، انہیں میں تمہارے ہاتھوں میں پہنے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اللہ حافظ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارحا نے ارحم کے دیے ہوئے گجرے ڈسٹ بین میں پھینک دیے۔ میرے ہاتھوں میں گجرے نہیں، گولڈ کے کنگن اچھے لگتے ہیں۔ وہ 2-3 دن تک ارحا کو کال کرتا رہا، لیکن اس نے ارحم کی کال پک نہ کی۔ ارحم کو تھوڑا عجیب لگا تھا کہ ارحا کو کیا ہو گیا۔ ایک دن ارحم میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں گیا تو اسے اپنے پیچھے سے ارحا کے ہائے بولنے کی آواز آئی۔ ارحم نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ ہائے اس کے لیے نہیں بلکہ وہاں بیٹھے کسی اور لڑکے کے لیے تھا۔ ارحا وہاں ٹیبل پر اپنے کلاس میٹ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارحا نے اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سب جب ارحم سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اٹھ کر ارحا کے پاس گیا۔ ارحا تم یہاں اور اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ ارحم کو لگا کہ وہ ارحا کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، اسی لیے اس نے ارحا سے پوچھنا مناسب سمجھا، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے مسٹر ارحم؟ میں نے تم سے بات نہیں کی۔ ارحا تم بولو۔ ارحم بس کرو، میرا تماشا نہ بناؤ، جاؤ یہاں سے۔ ارحم ٹیش میں آ گیا، کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ اسی وجہ سے تم میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی؟ ہاں اسی وجہ سے میں تمہارا فون نہیں اٹھا رہی تھی، مجھے چھٹکارا چاہیے تم سے، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اس کو کالج لائف سے پسند کرتی ہوں۔ ارحم کو جیسے کسی نے کرنٹ لگا دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے چلا گیا اور 2 دن تک سڑکوں پر مارا کبھی ادھر تو کبھی ادھر پھرتا رہا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر ارحم کی آنکھوں سے گرا، اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی، لیکن ارویش کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے قیمتی تحفے سے جو نوازا تھا، وہ چلتا ہوا ارویش کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کا سر اٹھا کر اسے گلے سے لگا کر لیٹ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں سن رہی، لیکن تمہیں پتہ تم میری زندگی ہو، میرا پاکیزہ عشق اور میری بیوی، آئی لو یو الاٹ، مجھے پلیز چھوڑ کر کبھی مت جانا۔
اور میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں باندھ لوں گا، پھر تم مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد ارویش کا رد عمل کیا ہونا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو ارحم اور ایرا کا سچ جاننے کے بعد ارویش کا کیا رد عمل ہوگا؟ خوش رہیں، سلامت رہیں۔